السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے سلسلے میں خاص طور سے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ مثلاً عاشورے کی نماز کتنی رکعت ہے، عاشورے کے نماز میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اس کے اندر کیا نیت ہونی چاہیے، کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے عاشورے کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون کون سی تسبیحہ، کون کون سے ختم پڑھنے چاہیے۔ اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، مکڑی کا جو جالا ہے اسے صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کے سوالات، روٹی نہیں پکنی چاہیے، محرم کے مہینے میں توا چولہے پر نہیں چڑھنی چاہیے، اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ محرم کے مہینے سے جھاڑو کا کیا تعلق ہے۔ صفائی ستھرائی اسلام کو پسند ہے، اور صفائی ستھرائی تو آدھا ایمان ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے محرم کے علاوہ مہینہ ہو، ہر مہینے میں صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ اب مکڑی کا جالا گھر میں لگ رہا ہے تو محرم کے مہینے میں صاف نہ کرو، بھائی یہ کیسی بات ہے، یہ عجیب بات ہے، ایک دم بالکل جہالت والی بات ہے۔ آدمی کیا محرم کے مہینے میں گھر کو بالکل گندہ رکھے گا، کچرا بنا کر رکھے گا؟ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، صفائی خوب صفائی کریں محرم کے مہینے میں، چاہے وہ مکڑی کا جالا ہو، چاہے وہ مچھر کا پر ہو، چاہے وہ تنکا ہو، جو کچھ بھی ہو، بالو ریت وغیرہ ہو، ہم سب کی صفائی کریں گے۔ اور اسی طرح سے محرم کے مہینے میں توا نہیں چڑھنا چاہیے، تو کیا آدمی بھوکا رہے گا؟ محرم کے مہینے میں پھر بھوکا رکھیں۔ اصل جو ہماری قوم کا مسئلہ ہے، جو کام کرنے کے ہیں اس کام کو بھول جاتی ہے، اور جس کام کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، شریعت و سنت سے نہیں ہے، اس کام کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے جو کام شریعت میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، پہلے کی بہت ساری ویڈیو میں میں نے اس کی فضیلت وغیرہ سب بتلائی ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں یہ فرمایا کہ اگر میری زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آنے والے محرم کے مہینے میں 10 محرم کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لوں گا، یعنی 9-10 رکھوں گا یا 10 اور 11 رکھوں گا۔ آج 7 محرم ہے اور آج منگل کا دن ہے، بدھ 8 اور جمعرات 9 اور جمعہ 10۔ انشاءاللہ امسال یعنی 2021 میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام 20 اگست بروز جمعہ کو ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 19 اور 20 اگست کو آپ روزے کا اہتمام کریں، یا پھر 20 اور 21 کے روزے کا اہتمام کریں، یعنی ایک روزہ پہلے ملائیں یا ایک روزہ بعد میں ملائیں۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم 3 روزہ رکھیں، یعنی 9، 10، 11 محرم تو رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں خوب تلاوت ہو، خوب اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، خوب عبادت کی کثرت ہو، نوافل کی کثرت ہو، روزوں کا اہتمام ہو، یہ سارے جو نیکی کے کام ہیں وہ سب کرنے چاہیے، نہ کہ وہ بدعات و خرافات، کھچڑا بننا چاہیے تو گھر میں جھاڑو نہیں ہونی چاہیے، مکڑی کا جالا صاف نہیں ہونا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے تو فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ان کاموں کا شریعت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس محرم کے مہینے میں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم مہینہ کہا، اللہ کا مہینہ اور محترم مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس مہینے کی قدر ہم عبادت سے کریں گے، اس مہینے کا استقبال ہم اللہ کے نزدیک عبادت کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے ہم کریں گے۔ اس مہینے کا استقبال ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے، زیادہ سے زیادہ عمل کر کے، تسبیح کی، تلاوت کی، نوافل کی، صدقہ و خیرات کا اہتمام کر کے اس مہینے کا استقبال کریں گے اور اس مہینے کی قدر کریں گے۔ اسی طرح سے خاص طور سے یوم عاشوراء کے روز
شہدائے کربلا کے لیے ہم دعائیں کریں گے اور ان کے لیے مزید درجات کی بلندی کی ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کے مزید درجات کو بلند فرمائیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ ہم ان شہداء کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان شہدائے کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، حضرت حسنین کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اہل بیت کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ ہمیں اس کی دعا کرنی ہے، ہمیں اس بات کی دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے 10 محرم الحرام کے اندر ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے ہیں جس سے نیکی برباد اور گناہ لازم آ جاتا ہو۔ اگر بدعات کریں گے، خرافات کریں گے، ایسے کام کریں گے جس کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی خاصیت یہ ہے کہ بدعت آدمی قبر تک کرتا ہے، بدعت جو ایجاد کرتا ہے موت تک اس بدعت پر وہ عمل کرتا ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہے، نیکی کا کام سمجھتا ہے۔ جب اسے کوئی روکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو نیکی کا کام وہ حالانکہ وہ بدعت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ نیکی کا کام اسے محسوس ہوتا ہے، اس لیے اسے موت تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے، احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ یہ کیا صحابہ کی زندگی میں 10 محرم نہیں آیا، تابعین کی زندگی میں 10 محرم نہیں آیا، ائمہ کی زندگی میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی زندگی میں کیا محرم نہیں آیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں محرم کا مہینہ نہیں آیا، عاشورہ نہیں آیا تھا؟ کیا ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی سیرت کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں جو چیزیں مسلمانوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھا ہے، جو عقیدہ مسلمانوں نے اپنا بنا لیا ہے؟ کیا ان صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام، ائمہ اعظام کے زندگیوں کے اندر وہ چیزیں ملتی ہیں؟ اگر نہیں ملتی ہیں تو پھر ہم غلط پر ہیں، ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے محرم الحرام کے اندر جتنے بھی خرافات ہیں اس سے بچیں اور جو نیکی کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس سے کریں۔ ہاں البتہ ایک حدیث، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک حدیث ہے جو نسبتاً وہ کمزور حدیث ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو وعدہ ہے اس کا مصداق ہوگا، اس وعدے کا مصداق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 محرم الحرام کے اندر جو آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا رزق کے اندر، یعنی اچھا کھلائے گا اور دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانا دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم اور آپ یہ کام اگر کر لیں کہ 10 محرم الحرام کو اگر اللہ نے دیا ہے تو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وسعت دیا ہے، گنجائش ہے، تو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے اندر اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں، ان کے اوپر وسعت کریں۔ اس کے اندر نیت یہ کریں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔